ناظرین، ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں پیر سید کرم علی شاہ عرف اندلیب کی زیارت کا وزٹ کرانے۔ پیر سید کرم علی شاہ عرف اندلیب 1895 کو وسط ایشیا سے یہاں تشریف لائے، اور اب یہاں اس جنال کوچ کے ایریا میں انہوں نے مستقل سکونت اختیار کی، اور پھر انہوں نے یہاں مذہبی خدمات سر انجام دی، اور اس کے بارے میں اور بھی بہت سارے جو ہیں واقعات مشہور ہیں۔ تو پہلے ہم جاتے ہیں پیر صاحب کی زیارت کا وزٹ کراتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پیر صاحب کی مذہبی اور سماجی جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، پیر صاحب کی زیارت کی طرف جا رہے ہیں، تو چند ہی لمحوں میں ہم آپ کو زیارت کا وزٹ کرائیں گے۔ اس وقت تک آپ جو ہے آس پاس کا جو خوبصورت منظر ہے اس سے لطف اندوز ہوتے رہیے۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پیر صاحب کا مقبرہ نظر آ رہا ہے، اور یہ بالکل جو ہے چترال مستوج روڈ کے بالکل پاس واقع ہے، اور اس کے نیچے جو ہے تھوڑا نیچے جو ہے دریال بہتا ہے، اور یہ جو ہے اس علاقے میں پیر جو ہے 98 کو یہاں آ کر اس جنرل کوچ کے اس مقام پر رہائش اختیار کیے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے کچھ عرصے کے لیے چرو نویر میں انہوں نے رہائش اختیار کی، پھر یہاں آ کر یہ جگہ جو ہے ادھر میں آپ کو یہ دکھا دوں، یہاں پیر صاحب کے اوپر جو ہے گھر ہوا کرتے تھے، جو ابھی جو ہے کھنڈرات کی شکل میں ان کے اس گھر کے اثرات موجود ہیں۔ اور پیر صاحب کے بارے میں ایک دلچسپ جو ہے واقعہ یہ بھی ہے کہ پیر صاحب نے ایک جن کو انہوں نے جو ہے اپنا تابع بنایا ہوا تھا، اور جن کا نام مرزا چکٹ کے نام سے مرزا چکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس جن سے جو ہے پیر صاحب بہت زیادہ کام بھی لیا کرتا تھا، اور یہاں تک کہ جو ہے پیر صاحب کی اولاد جو ہے وہ گلگت کے علاقے میں رہتے تھے، تو یہاں سے جب پیر صاحب کو گلگت کوئی چیز یا ان کے لیے کوئی سامان بیچنا ہوتا تھا تو پیر صاحب جو ہے جن کی مدد لیتا تھا، اور جن کا نام جو ہے مرزا چکٹ کے نام سے جن مشہور ہے۔ اور جب پیر صاحب کو کوئی ضروری جو ہے مشکل کام درپیش ہوتا تھا تو پیر صاحب جو ہے مرزا چکٹ کو آواز دیتا تھا، اور مرزا چکٹ آ کر پیر صاحب کا جو ہے وہ کام کیا کرتا تھا۔ تو پیر صاحب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو آس پاس کا ایریا جو ہے، یہ جو آپ کو آب و گیاہ ایریا ہے، اس میں پانی کی جو ہے شدید جو ہے اس وقت بھی قلت ہوا کرتی تھی، تو پیر صاحب نے اپنے جن کو حکم دیا کہ آپ جو ہے ادھر پانی کا جو ہے وہ بندوبست کرے تاکہ جگہ جو ہے کاشت کرنے کے قابل ہو۔ تو پیر کے حکم کی تعمیل میں جن نے جو ہے جا کر ادھر ایک جو ہے تھوڑا آگے جا کر ایک کھدائی شروع کر دی، اس کھدائی کے نتیجے میں جو ہے وہاں ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اور اس چشمے سے جو ہے پیر صاحب نے جو ہے اپنی جو ہے کھیتی باڑی کی، اور جو اس کی جو ہے پانی کی جو ضروریات تھی وہ پوری ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے پیر صاحب نے جو ہے اس جن کو
اصل میں واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ پیر صاحب رات کے اندھیرے میں نیچے چترال سے آ رہے تھے، تو یہاں ایک پہاڑی گزرگاہ ہے، وہاں سے جب وہ گزر رہے تھے تو واقعہ کچھ یوں ہوا کہ وہ جن جو ہے پیر صاحب پر حملہ ہوا۔ تو پیر صاحب نے اپنے جب نعرہ حیدری کا نعرہ بلند کر کے تلوار سے جن پر حملہ ہوا، تو جن نے منت سماجت کر کے پیر صاحب کا جو ہے ہمیشہ کے لیے پیر صاحب کی غلامی اختیار کی، اور پیر صاحب نے بھی اس کی جان کو بخش دیا، اور پھر پیر صاحب نے اس کو باقاعدہ اپنی خدمت کے لیے مقرر کر دیا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ پیر صاحب کی زندگی میں وہ اس کی خدمت کرتا رہا، اور یہاں سے وہ سامان اٹھا کر جو ہے گلگت جاتا تھا، پیر صاحب کے رشتہ دار اہل و عیال کو سامان پہنچا کر پھر وہ وہاں سے واپس آتا تھا۔ تو یہ پیر صاحب جو ہیں یہ اپنے زمانے کے جو ہیں بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں، خاص کر اسماعیلی جو ہمارے کمیونٹی کے بھائی جو ہیں وہ آج بھی ان کی زیارت کا جو ہے وزٹ کرتے ہیں، اور اپنی جو ہے عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں، عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، اور منتیں جو ہے یہاں آ کر وہ مانگتے ہیں۔ آج بھی ان کی عقیدت جو ہے پیر صاحب کے ساتھ ویسی ہی ہے جیسے پہلے ان کی پیر صاحب کے ساتھ عقیدت ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، ابھی ہم جاتے ہیں پیر صاحب کے مقبرے کے اندر، اور وہاں سے ہم آپ کو پیر صاحب کے مقبرے کا اندرونی منظر بھی دکھاتے ہیں، تو چلیے ہمارے ساتھ۔ دیکھ سکتے ہیں کہ پیر صاحب کی زیارت کو ایک احاطے کے اندر بند کیا گیا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک گیٹ رکھ کر اس کو ایک باقاعدہ جو ہے دیوار اور یہ فینسز لگا کر اس کو بند کیا گیا تھا، تاکہ پیر صاحب کی زیارت جو ہے ہر حوالے سے محفوظ رہے۔ آئے ناظرین، ابھی ہم آپ کو پیر صاحب کی زیارت کا اندرونی منظر دکھاتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو زیارت بنی ہے یہ پرانے دور میں بنی ہوئی ہے۔ بالکل یہ جو زیارت کے ساتھ جو یہ چھوٹی چھوٹی دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ کافی عرصہ پہلے بنی ہوئی دیواریں ہیں، اور پیر صاحب کی زیارت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب طویل قد و قامت رکھتے تھے، اور جو ہے اس زیارت میں آج بھی سارے یہاں کے باسی، یہاں کے لوگ یہاں آتے ہیں، عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد جو تھا وہ صرف آپ اپنے ناظرین کو معلومات فراہم کرنا تھا، اور اس حوالے سے ناظرین کو میں نے پیر صاحب کی زندگی کے حوالے سے اور پیر صاحب کا جو مقبرہ جو ہے یہاں پر، اس حوالے سے آپ کو میں نے آگاہ کیا۔ تو اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔